हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की बात हम करते रहते हैं और इसकी वजह भी यही है कि क्योंकि दोनों एक साथ रहने वाले लोग आज से 77 साल पहले और अभी भी दो नेबरिंग कंट्रीज है। गो के ताल्लुकात खराब भी हो जाते हैं, कभी थोड़े से बेहतर भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन, एक दूसरे के साथ जुड़ना, बात करना, ये चलता रहता है। बेशक हालात कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपस में चल रहा होता है और अच्छे चलने की बात कर रहा हूँ। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट है, वैसे तो स्वीडन से नॉर्मली ज्वाइन करते हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया आए हुए हैं और उनका एक इंडिया का टूर है, और डॉक्टर इश्ताक अहमद साहब मौजूद है। इस वक्त कहाँ पे है? बेंगलुरु, जिसको सिलिकॉन बेंगलुरु वैली कहा जाता है। बड़ा खूबसूरत जी। क्रिकेट ग्राउंड भी है, तो वहां पे डॉक्टर साहब मौजूद है। लेकिन उनसे एक तो थोड़ा सा पूछेंगे, क्योंकि इत्तेफाक है, क्योंकि अभी तक इंडिया जाना नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब का भी गालिबन ये दूसरा विजिट है। लास्ट ईयर भी गए थे और अभी 2024 में उनका है। इससे पहले वो पाकिस्तान भी आए थे, तो थोड़ा सा पूछेंगे उनसे कि इन लोगों ने क्या किया और हमने क्या गलतियां की कि हम पीछे रह गए, वो लोग आगे चले गए, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा एडवांस कर लिया, बहुत सारी चीजें कर ली। इस हवाले से डॉक्टर साहब से बात होगी। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेयर, बहुत मेहरबानी फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आप आए हुए हैं इंडिया में, इस वक्त बेंगलुरु में हैं, तो एक तो थोड़ा सा ये बताइएगा कि पहले भी आप विजिट ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या चीजें आपको ऐसी लगती है, पाकिस्तान भी क्योंकि पाकिस्तान से आपका ताल्लुक रहा है, एजुकेशन आपकी यहाँ की रही है, लेकिन फिर भी हम देखते रहते हैं इंडिया के लोग पाकिस्तान में आते हैं या पाकिस्तान के लोग इंडिया में जाते हैं, तो कहते हैं ये वाली चीज बड़ी जबरदस्त है वहां पर, ये वाली चीज बड़ी वो खराब। लेकिन क्या इन लोगों ने ऐसा किया कि इन्होंने अपनी बेस, अपनी इकोनॉमी, अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग किया है और एक वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस इस वक्त रख रहे, एक होल्ड किया हुआ है चीजों को दुनिया भर के? उसमें बुनियादी फ़र्क तो 1947 में जब ये दोनों मुल्क कायम हुए हैं, तो वहाँ से शुरू हो जाता है। इंडिया ने तब ही फैसला कर लिया था कि दुनिया में हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जो बाद में नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से मशहूर हुई, वो इख्तियार की। उसकी जी बड़ी अच्छी मिसाल है कि उन्होंने दोनों साइड से दोस्ती रखी। जब पहली हुकूमत इंडिया की बनी, जवाहरलाल नेहरू उसमें थे और एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इन दोनों ने साइंस को तरजीह देने के लिए आईआईटी जो है वो इस्टेब्लिश करवाई। मसलन सोवियत यूनियन ने जो ज़माने में था, उन्होंने कलकत्ता में आईआईटी इस्टेब्लिश किया। जी यूएसए ने यूएसए ने कानपुर में किया। जी यूके ने शायद दिल्ली में किया जी और मुंबई के अंदर शायद फ्रांस ने किया। जी तो वहाँ से इन्होंने शुरू किया और अब वो डेवलप करते 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 आईटी का दुनिया का सेंटर, अगर नहीं तो बड़ी इम्पोर्टेंट एक हब इंडिया जी बनता जा रहा है। इसके अंदर ये है कि हुकूमतें बदली, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को भी वो ठीक करते गए, गलतियां भी बहुत हुई, जी लेकिन जो भी हुकूमत आई उसने नेशनल इंटरेस्ट को, पूरा जो होता है ना एक मुल्क का, उसको जी मद्देनजर रख के पॉलिसियां बनाई। इसके बरक्स अगर आप पाकिस्तान की स्टोरी देखें, तो पहले दिन से झगड़ा यही था कि ना इलेक्शन करवाए, जी ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जी और वही हाई हैंडेड पॉलिसीज के ज़रिए इन्होंने हुकूमतें बनाई और गिराई, प्रोविंसेस में भी और सेंटर के अंदर भी। ब्यूरोक्रेट्स ने, तो बाद में आर्मी के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर वो एक जो होती है ना नेशनल विजन, जिसमें सब एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड, वो है नहीं और आज तक नहीं है। यानी एंटी इंडिया होना अगर सबको इकट्ठा करता है, तो वो कोई पर्पस तो नहीं ना सर्व करता। समझ गए आप? सो यू कांट से कि हमारी विजन ये है कि एंटी इंडिया होना। दिस इज नो विजन।
what is the vision you have for Pakistan? Yeah, Depends. yeah, وہ مولویوں سے پوچھیں تو وہ ایک اپنا ایکسٹریم فنڈامنٹلسٹ اسلام کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور بات کرتے ہیں، تو آج تک اسی جھگڑے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو بالکل یہ بڑا فرق ہے. اور انڈیا میں دیکھیں، میں تو پہلے 1979 میں آیا تھا، صحیح، میں تب سے انڈیا آنا شروع کیا ہے، تو میں زبردست. تو دیکھتا ہوں کہ بہت بہت ترقی انہوں نے کی ہے. مجھے لوگ پوچھ رہے تھے جی امبانی کے وہاں شادی تھی، آپ کو نہیں بلایا ہوا. میں کہا یار آئی ایم ناٹ، میرے جیسے بندے وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ بزنس والے تو لوگ معصوم بھی تو ہے نا. تو میں کہا no، میں تو عام آدمیوں میں، انٹلیکچوئل میں، پروفیسر سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں. بالکل باقی بالکل. انڈیا کو مبارک ہو، جو بھی وہ اپنی محنت سے آگے بڑھ کے کر رہے ہیں تو اچھی بالکل. بات ہے. جی جی اچھا سر، آپ نے مکیش امبانی صاحب کے بیٹے کی شادی کی بات کی، تو اگر اس وقت بھی پاکستانی میڈیا بھی، تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، تو ابھی بھی بہت ساری سٹوریز اس حوالے سے لگی ہوئی ہے. ہمارے میڈیا کے گروپس تک میں اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ایک کاروباری آدمی، اور اس نے ان لوگوں کو بلایا دنیا بھر سے، جو ان کا ایک ایک منٹ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور وہ لوگ کافی دنوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان لوگوں نے یہ ٹھیک ہے، ان کے $50 کروڑ سننے میں آ رہا ہے کہ اتنے پیسہ انہوں نے خرچ کیا، ایک بڑی ہیوج اماؤنٹ ہے. پاکستان تو اس جتنے قرضے لیتا ہے اپنا سسٹم چلانے کے لیے، لیکن لازمی سی بات ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو بلا کے انہوں نے دکھایا کہ بھئی انڈیا کیسا ہے، اور یہاں پہ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ ساری چیزیں. سر یہ ایک میسج تو ہے، ایک سافٹ جسے کہتے ہیں امیج آف انڈیا، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ. ایگزیکٹلی، بہت اچھا کہا آپ نے، دا سافٹ امیج آف انڈیا. اور دیکھیں فورن انویسٹر جو ہے انڈیا کو بہت بڑی مارکیٹ بھی دیکھتا ہے، اور وہاں پہ ٹیکنیکل سکلز اب جی لوگوں کے اتنے ہیں کہ اگر وہ جی ایڈوانس انڈسٹری لائیں تو اس کو چلانے کے لیے انڈینس جو ہے نا وہ اس قابل ہے. اس کے برعکس جب چائنا نے بالکل سیپیک کے ذریعے کوشش کی تو انہوں نے چائنیز ورکرز اس لیے لائے، کہا کہ پاکستانی ورکرز کے پاس تو وہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے، وہ سکلز ہی نہیں ہیں جو ضروری ہیں بالکل ماڈرن مشینری کو استعمال کرنے کے لیے. تو پاکستان میں انہوں نے ان چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں دی. اور پھر تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا ہوں جی سر، کہ حکومتوں نے جس طرح لوٹ مار کی ہے نا، ایگری. انڈیا میں بھی لوٹ مار ہوتی ہے بے شک، لیکن ان کے کسی پرائم منسٹر یا اس کی کبھی آپ خبر نہیں سنیں گے. نو نیور. چاہے وہ بی جے پی کی ہو، چاہے وہ اپنا کانگریس کے ہوں یا کسی اور بالکل پارٹی. جی ہمارے یہاں سب کے پاس کیس ہوتا ہے، کبھی وہ کیس وڈرا کر لیے جاتے ہیں، کبھی وہ بالکل دوبارہ لگا دیے جاتے ہیں. جی بالکل اب آج ایک کی خبر ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہینگنگ ہے وہ جو ایک انسیف ڈیسیشن بالکل تھی. اب آپ انفیئر ٹرائل ہوا ہے. جی انفیئر ٹرائل. اب آپ دیکھیں جہاں آپ کیپٹل پنشمنٹ لے آتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ہینگ کر دیا، جی تو بھٹو صاحب کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر سکتے، بے شک بے شک. انہیں کمپنسیٹ کرنے کے لیے. ہاں جی. جی تو پاکستان کے سارے سسٹم کے اندر خرابیوں پہ اوپر خرابیاں ہیں. یہ ایک آئیڈیولوجیکل مراج میں ہم رہتے ہیں، ایک جھوٹ کی دنیا بنائی ہوئی ہے. اور جیسے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کشمیر کو سارے عہد کریں، یہ کریں، اور یار کھان پین نو ہے کوئی نہیں، لوکاں کو نوکری کوئی نہیں. ہاں بالکل جی. ہاں لوگ ترس رہے ہیں کسی آؤٹ لیٹ بھاگنے سے پاکستان کے لیے. بالکل یہ وہی پٹے ہوئے راگ جو ہیں بنا رہے ہیں. لیکن وہ جو بھی پرائم منسٹر بنے گا اس کو یہ باتیں تو کرنی پڑیں گی جن کا کوئی فنکشن نہیں ہے ویسے، دے مین نتھنگ. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. جنرل آپ کے کہتے ہیں ہمارے پاس سورسز نہیں اپنی فوج کو چلانے کے لیے، تو یار کیا نان سینس. یعنی پرائم منسٹر کی سپیچ میں بہت سیریس کنٹینٹ، ایک ویژن ہونی چاہیے کہ اب میں یہ کروں گا. وہ ویژن کیا ہے جی کہ 2030 تک ہم G20 کے ممبر ہو جائیں گے. بھئی ہاؤ؟ 7 سال کے اندر آپ نہیں، 6 سال کے اندر کیسے ممبر آپ ہو جائیں گے؟
جی آپ کے قرضے یہ وہ. سو اس قسم کا پرابلم ہے پاکستان کا, لیک آف پولیٹیکل میچورٹی, لیک آف پولیٹیکل اویئرنیس, اور وہ تھڑا لیول سیاست کرنا جو ہے نا, وہ بالکل صحیح بولا آپ, وہ ہمارا صحیح کریکٹر ہے. بولا. ہاں جی, یہ ایسے بالکل. پرابلم ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے پرائم منسٹرز کی بات کی, آپ نے لیڈرز کی بات کی, ویژن کی بات کی, لیکن ہمیں تو آج بھی ایک عجیب قسم کی افراتفری ہے. شہباز شریف صاحب جو جس طریقے سے وہ پرائم منسٹر بنے, اس سر سب کو پتا ہے کہ اتنے ویکسٹ پرائم منسٹر ہے کہ وہ خود سے تو کوئی فیصلہ کرنے سے مطلب پاسبل ہی نہیں کہ وہ کریں. تو اب کیا مطلب دنیا پھر ہمارے حوالے سے پھر ہم کہتے ہیں جی انڈیا ہم سے بات کرے, یا انڈیا سے ہم بات کیوں نہیں کرتا, جی فلاں ملک ہم سے بات کیوں نہیں کرتا, فلاں ہمیں رسپیکٹ کیوں نہیں دیتا. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس سچویشن میں پھر ہم مطلب یہ سارا کچھ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم نے ان سے $1 بلین کے لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم کہ نہیں جی وہ ہمیں عزت بھی دے. از اٹ پاسبل؟ مجھے اتنا یاد ہے ایک دفعہ لاہور کے اندر یہ اپنا میں جب لمس میں پڑھاتا تھا تو ایک فقیر میرے پاس آ گیا, تو میرے پاس 20 روپے تھے, وہ میں نے نوٹ دیا, اس نے کہا میں نہیں لیتا. یعنی اس کی غیرت جو تھی, ہماری اس قسم کی غیرت والی بات ہے. ہاں جی, کہ ہماری غیرت فقیر والی ہے. ہاں جی, کہ ہم سے کوئی بات نہیں کرتا, ہم سے کوئی یوں نہیں کرتا. بھئی مانگنے تم جاتے ہو لوگوں کے پاس, وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ آئے اب کشکول لے کے کچھ اور مانگنے کے لیے, تو وہ کیسے آپ کی عزت کریں؟ آپ کی عزت آپ کے پاسپورٹ کو دنیا میں جیسے دیکھا جاتا ہے وہاں سے آپ دیکھ لیں. کیوں جی؟ ہاں. سو دس یو اینڈ آئی کین ڈو نتھنگ ایکسیپٹ یہ باتیں کر کے یہ ہے کہ کوئی سنتا ہو تو شاید کچھ اس کو عقل بھی آ جائے, مگر عقل کا بہت بحران ہے, اور جہاں ویژن نہیں ہوگی عقل بھی بیکار ہو جاتی ہے. بالکل سر, بالکل. اچھا سر, ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, پہلے تو انڈیا کے حوالے سے ایک بڑی نگیٹو چیزیں موجود تھی پاکستان میں, پڑھائی جاتی تھی, مطلب آپ کیونکہ خود اس فیلڈ سے رہے ہیں پاکستان میں بھی اور باہر بھی, تو ایک کہا جاتا تھا کہ یہ تو ایسا ہے, تو وہ تو ایسا ہے, تو ہندو ایسا ہے, تو فلاں ایسا, اور ہندوستان ایسا ہے, ہمارا ازلی دشمن. آج بھی شاید یہ بات کی جاتی ہوگی, لیکن اب غالباً اس طرح یہ جو مسالہ ہے شاید سیل آؤٹ نہیں ہوتا. وہ تو بونڈے سے نہیں ہوتا, لیکن یہ پھر بھی وہی باتیں کرتے ہیں. ہاں, ایگزیکٹلی. ان کے پاس اچھا اور سر, ہم بات نے ہے اس نا. سے جی جی میں کہتا ہوں جو ہندوؤں کے خلاف بکواس کرتے ہیں نا, وہ جا کے 47 سے پہلے کا لاہور دیکھ لیں. وہاں کے سب ہسپتال, کالج, یہ کون بنا کے گیا ہے؟ تو ظاہر ہے ایسے ہندو بھی ہیں جو مسلم ہیٹر ہیں, پاکستان ہیٹر ہیں, دنیا تو ایسی بنی ہوئی ہے نا. لیکن سارے ہندو برے ہوتے ہیں, سارے مسلمان اچھے ہوتے ہیں. یہ تمہارا بھی ایکسپیرینس ہے, یہ میرا بھی نہیں ہے. کیوں جی؟ سر 100% This is called stereotyping. And stereotyping doesn't require any intellectual level of input. وہ ایک prejudice کو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو وہ ہمارا لیول جو ہے نا, یہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہماری باتیں سننے کے بعد بھی نیچے جو کامنٹ ہیں وہ بڑے اپنا فاؤل قسم کے لکھیں گے. بٹ دیٹس آل رائٹ. مجھے تو کسی نے بتایا ان کی انکم یہ اس طرح ہوتی ہے, گالیاں دے کے نا ہمیں. تو میں نے کہا چلو ان کا منہ اگر اس طرح میں روٹی جاتی ہے یہ حرکتیں کر کے, تو آل رائٹ. بالکل سر, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ہمیں کیا بالکل فرق. سر, جی بالکل سر, بالکل. اچھا سر, لیکن آج 2024 میں جی آپ انڈیا, ہم یہاں پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس پورے ریجن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, بنگلہ دیش کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اور لوگ اکثر باتیں بھی کرتے ہیں, لوگ بتاتے بھی ہیں کہ یار 1971 میں وہ پاکستان سے الگ ہوا, ہندوستان متحدہ ہندوستان سے 47 میں پاکستان الگ ہوا, لیکن ہم نے شاید چیزوں کو اس طریقے سے چلایا نہیں. آپ نے بہت ساری ایگزامپلز بھی دی کہ شاید ہمارے ہاں جسٹس سسٹم, ہمارے ہاں ایک پراپر سسٹم جسے کہتے ہیں کہ لاز سب کے لیے ایک جیسے ہوں. وہ یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب ہے تو اس کے لیے ایک لا ہوگا, اور فخر یوسف زئی یا ڈاکٹر اشتیاق صاحب ہے تو ان کے لیے کوئی الگ لا ہوگا. جی. سر آج ہم, آپ کو لگتا ہے کہ آج ہم کچھ
थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और हम कहेंगे यार छोड़ दो, हमें दुश्मनी, अगर दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी हमने नहीं करनी, हिंदुस्तान से ना हमारा कोई बनता है, बस ठीक है हम उनसे अलग हो गए, तो उसके बाद क्या करना हमने? ठीक है देखिए अगर बात होती है, कोई अच्छे रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमें फायदा है, लेकिन अगर नहीं रहते तो कम से कम ये फजूल बातें ना करें हम लोग। मैं देखिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास एक चांस था, और मैं अज्यूम करता हूँ कि उनके पास चांस था। ये भी हो सकता है कि उनको कहा हो कि ये एक एक लफ्ज़ तुमने बोलना है, तो फिर तो वो मजबूर आदमी है ना। लेकिन अगर उनके पास चांस था तो वो कहते कि कश्मीर का इशू हल होने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ये है, लेकिन हम हिंदुस्तान के साथ खैर सगाली का वो रिश्ता भी पैगाम देखना चाहते हैं। और जिस तरह उनके भाई साहब ने कहा था आके कि ट्रेड विद इंडिया इज़ गुड फॉर पाकिस्तान, उसका भी जिक्र कर देते ताकि वो कश्मीर वाली लॉबी भी अकोमोडेट हो जाती और जो हम चाहते हैं वो भी हो जाता। जी वहाँ पे जाके वो थर्ड लेवल जो स्पीच की है, आओ अहद करें, ये करें, वो अहद कौन करे? पहलवान माजा और साजा ये करें। ये माजे और साजे का है वो क्या कहते हैं अहद करना, ये वाकई वो लेवल है ऑनेस्टली। सही। अगर ये सोचें तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। आप कहें कि मेरी जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर के लिए जो लोगों के हकूक़ हैं, जो भी हम कहते हैं, जी इसको बुनियाद बना के सारी स्पीच को कि आओ मिल के अहद करें, ये कर दें, वो कर दें, इसके बरक्स इंडिया ने एक चपेट मारी है बाई सेंडिंग ए मैसेज टू शहबाज शरीफ या ऑफ मुबारकबाद। तो वो ये भी मोदी जी की इंडिया, तरफ से। हाँ, उन्होंने टिट फॉर टैट इस्तेमाल नहीं ना किया, उन्होंने कहा आपको मुबारक हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो बिल्कुल। वो फिर क्या हुआ? क्या ये इसने अचीव किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने? नथिंग। अगर एग्जैक्टली। ये कल को कहें कि जैसे इसके भाई चाहते थे कि ट्रेड विद इंडिया हो सकती है ये वो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि इमरान खान, ठीक है लोग कहते हैं उनसे इलेक्शन स्टील हो गया, मे बी दैट इज़ ट्रू, बल्कि मेरे तो दोस्त कहते हैं ये पक्की बात है, ठीक है। जी बट आई एम सेइंग इमरान खान कम्स बैक टू पावर तो वो तो और ज़्यादा इस किस्म की बातें जो है ना पॉपुलिस्ट इस्लामोफोबिया ये वो ज़्यादा, तो वेयर इज़ द लाइट देन? देयर इज़ नो लाइट। तो जी। दैट्स इट, दैट्स द प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या हम कोई चीज लर्न करेंगे शहबाज शरीफ साहब से? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मतलब कि वो कोई इस किस्म की चीज कर लेगा। एक वीक, इतना वीक आदमी क्या कर लेगा? अगर कोई स्ट्रांग आदमी होता, आसिफ अली जरदारी जैसा या मियां नवाज शरीफ जैसा, तो चलो शायद कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कहता कि वो जाके कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के उससे हटकर कोई बात करता, लेकिन कम से कम उनको बता सकता था, कुछ कह सकता था, कुछ ले दे की बुनियाद पे बात हो सकती थी। बेशक लेकिन बेशक, इससे तो यही होगा कि इनको तो जो लिखा हुआ दिया जाएगा वो वजीर तोते की तरह रटा हुआ बोल लेंगे। वही तो बोला है, वही आपको बोला लगता नहीं कि नेक्स्ट 5 ईयर हमारे लिए और टफ है? है। बहुत टफ है, अगर यही बातें करते रहे तो एक वो क्या कहते हैं मंटो ने इसको डिस्क्राइब भी किया ना, टोबा टेक सिंह, कि पागल खाने के अंदर वो जो पागल बाहर होते हैं ये अंदर होते हैं। तो पता लगता है कि पाकिस्तान की तो लीडरशिप और ये सारा ये जो सोच है ये पागलपन की निशानी है। इनका नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है। नॉर्मल बिल्कुल। बिहेवियर हो तो ये मसलन जितनी इनके पास दौलत है दोनों मियाँ बरादरान के लिए, जी उसमें से आधी ये अपना उसमें दे दें पब्लिक ट्रेजरी में। जी जो माल बनाना था बना लिया इन्होंने। हाँ, जी इसी तरह इमरान खान को कहें तेरे पास जितना है ये 300 एकड़ का घर, इसमें से 5 एकड़ 5 कनाल तू रख और बाकी सारा डिवोट कर टू इंडिया पाकिस्तान जी नेशनल ट्रेजरी में। तो मैं देखता हूँ जी कि इनमें से कौन है। इंडिया के कई प्राइम मिनिस्टर हैं, गुलजारी लाल नंदा फॉर एग्जांपल, जो कि पार्टीशन से पहले उन नंदा बस चलती थी अपना लाहौर से अमृतसर और लाहौर से सियालकोट, उस फैमिली से हैं। वो प्राइम मिनिस्टर रहे 2 दफ़ा 13-13 दिन, पेंशन नहीं थे लेते, आखिर में किराया देने जोगे नहीं थे रहे तो उनको मालिक मकान ने निकाल दिया। तब लोगों ने कहा कि आप अपनी पेंशन तो लें। तो ये क्वालिटी उधर है। क्या
کیونکہ انہوں نے فریڈم اسٹرگل کیا میاں. تم تو پختون ہو اور عبد الغفار خان اور وہ پوری بالکل کو بہت اچھی طرح جانتے. بالکل سر، بالکل سر. تو پاکستان مسلم لیگ نے آدھے گھنٹے کے لیے انگریز کے خلاف کچھ نہیں کیا. جناح صاحب کا ایک بیان نہیں ہے. انہوں نے بلکہ جو 16 اگست 47 کو ڈائریکٹ ایکشن بھی دیا تو وہ ڈائریکٹ ایکشن اگینسٹ ہوں. حکومت تو کلکتہ میں اس زمانے میں مسلم لیگ کی تھی کے خلاف، انگریزوں کے خلاف نو. وہ ڈائریکٹ ایکشن جو ہے وہ ہندوؤں پہ اٹیک ہوا، پھر ہندوؤں نے اٹیک مسلمانوں پہ کیا تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی 10,000 لوگ مارے گئے. یہ ان کا کمال ہے، یہ سیاست. تو یہ ان کی بالکل لیگیسی ہے، یہ لیگیسی. ان کی اور فریڈم اسٹرگل میں کوئی رول نہیں ہے. بلکہ میں نے جو پہلا چیپٹر پہلا فیز جناح کا ڈسکرائب کیا ہے، اس سے بہتر کمپلیمنٹ جناح کو نہیں ہے کہ وہ پیریڈ واز از بیسٹ جو تھا. اگر میں نہ چاہتا تو وہ بھی میں بس اہمی ذکر ہی کر دیتا، پھر بھی آئی وانٹڈ ٹو بی فیئر. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تو ساری سیاست وہی ہے جو کلونیلزم چاہتا ہے، وہی جناح صاحب چاہتے تھے. تو جو اسٹیٹ کلونیلزم کے انٹرسٹ میں بنتی ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے میاں. بالکل سر، بالکل ایگری. اور انفارچونیٹلی ان چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ آج پیچھے رہ گئے اور دنیا ہم سے کافی آگے چلی گئی. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ نیشنل انٹرسٹ، وہ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتا، ہمارا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے انفارچونیٹلی. جی. تو اور جب اس کے مقابلے میں ہم پھر اپنے نیبرنگ کنٹری کو دیکھتے ہیں، انڈیا کو دیکھتے ہیں یا پھر بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ ہی نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ نریندر مودی صاحب کہیں کہ یار نیشنل انٹرسٹ پہ میرے پرسنل انٹرسٹ کو فوقیت دو اور وہ زیادہ ہے. وہ ان کا پرسنل انٹرسٹ تو ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو نہ کپڑے پہننے کے اس طرح کے شوقین ہے، نہ کسی اور گاڑیوں کے شوقین ہے، نہ جہازوں کے شوقین ہے، نہ بڑے بڑے گھروں کے شوقین ہے، نہ فیملی کو کیبنٹ کا حصہ بنانے میں شوقین ہے، نہ بڑی بڑی پوسٹیں دینے کے شوقین ہے. تو جب ایسا نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے ان کا فوکس ایک چیز کے اوپر ہے اور وہ ہے ان کا کہ اسٹرینتھن انڈیا. اس کو وہ کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ دعا کریں گے کہ وہ اسی میں کام کر ہمارے پاس بھی ایگری سر، بالکل، کہ ہمارے پاس بھی اس قسم کے کوئی لیڈر ایک یا دو لوگ آ جائیں اور کہیں کہ یار ہم نے اس ملک میں رہنا اور یہی کام کرنا، تو کر سکتے ہیں ترقی. کوئی نہیں روکتا، نہ امریکہ روکتا ہے ترقی، نہ بنگلہ دیش. لیکن اگر ہم خود سوچیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو خیر اینی وے جوائن کیا ان کا جو وزٹ ہے وہ ابھی جاری ہے. وہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے اور ہوپسو ہمیں جوائن بھی کریں گے. لیکن کیونکہ کچھ دن پہلے ان کی طبیعت بھی زیادہ بہتر نہیں تھی تو میں نے شو اس لیے تھوڑا سا کم ٹائم کا رکھا کہ ہوپسو اور جیسے ہی وہ دوبارہ سے ان کی صحت بالکل سیٹ ہو جائے گی، ان کا جو وہ نارمل اس میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ان کے ساتھ لمبا شو بھی کریں گے اور پورا ان سے ان کے جہاں جہاں پہ وہ گئے ہیں تو ان کی رویداد ان سے سنیں گے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسفزئی. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.